میرا یہاں انتہائی ادب کے ساتھ طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ یہ سارا افسانہ، یہ ساری فینٹیسی، یہ ساری داستان آپ کہاں سے لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی اور وہ غار میں بھی آپ کی 9 کتابوں میں الحمدللہ یہ بات ثابت ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غار ثور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ آپ نے نہ جانے کہاں سے تحقیق کی، لیکن جب ہم نے آپ کی کتابوں کو کھنگالا، تحقیق کرنا شروع کی، تو ہم کو پتہ لگا کہ ہمارے وہ عقائد و نظریات کہ جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور آج میں 9 کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں اہل تشیع کی، کہ جس کے اندر یہ عقیدہ کہ ہم ہجرت کی رات رسول اللہ کا صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، اور غار ثور میں بھی جو موجود تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ لگا یہی عقیدہ آپ کی 9 کتابوں سے بحمدہ تعالی ہمیں ملا، جو کہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ آپ اپنی کتابوں سے آشنائی نہیں رکھتے، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ الغرض میں آپ کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں عبارتیں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب، یہ کتاب سامنے موجود ہے، مروج الذہب۔ مروج الذہب کی عبارت ہے کہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مکہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ معہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ساتھی تھے ہجرت کی رات وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مروج الذہب آپ کی کتاب ہے، یہ عبارت سامنے موجود ہے۔ اسی طرح سے مجمع الفضائل، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، اس کی عبارت ہے وَاسْتَتْبَعَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابا بکرین، جب حضور نے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اتباع میں چلے۔ کون؟ ابا بکرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری آپ کی کتاب جو کہ منہج الصدیق کے منہج الصادقین کے نام سے موجود ہے، یہ اس کی فارسی کی عبارت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے پاس بکریاں موجود تھیں یا ایک بکری تھی، اور وہ اس غار کے قریب لے کر کے آتے تھے کہ جس غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور وہ اس کا دودھ ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ فارسی کی عبارت ہے منہج الصادقین کی، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آ جائیں قرآن کی تفسیر جب اٹھاتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار والی آیت مبارکہ کی تفسیر جب آپ کے مفسرین نے کیا لکھا، سب سے پہلے آپ کی تفسیر کی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن کی عبارت سامنے موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ ثانی اثنین کے آگے لکھا ہوا ہے یعنی انہ کان ہوا و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہاں پر ثانی اثنین سے مراد یعنی 2 میں سے دوسرے سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ہوا و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح کی عبارت، اسی طرح کی تفسیر آپ کی کتاب تفسیر الصافی کے اندر موجود ہے، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا ہجرت کی رات وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلی آپ کی تفسیر کی کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلی آپ کی تفسیر تفسیر میزان، یہ تفسیر میزان کی عبارت ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھی ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلی آپ کی کتاب تفسیر حسن عسکری، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے رفاقت کا سوال بھی کیا تھا، کیا تم ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو؟ یہ تفسیر امام حسن عسکری کی عبارت ہے۔ اور اسی طرح سے ملا باقر مجلسی کتاب بحار الانوار کی یہی عبارت کہ انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ثانی اثنین اس سے مراد کیا ہے، یعنی انہ کانا ہوا و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ تو یہ آپ کی 9 کتابوں کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں اس بات پر کہ جو ہم ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، یہی عقیدہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور میں نے 1-2 کتابوں کے نام نہیں لیے بلکہ مروج الذہب میں نے آپ کی کتاب کا حوالہ پیش کر دیا، اسی طرح سے آپ کی کتاب منہج الصادقین کا حوالہ پیش کر دیا، مجمع الفضائل کا حوالہ پیش کر دیا، آپ کی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن کا حوالہ پیش کر دیا ہے، التبیان فی تفسیر القرآن کا حوالہ پیش کر دیا ہے، تفسیر میزان کا حوالہ پیش کر دیا ہے، تفسیر الصافی کا حوالہ پیش کر دیا ہے، بحار الانوار کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ یہ تمام کتابیں آپ کی ہیں کہ جس کے اندر یہ عقیدہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غار ثور میں بھی بحمدہ تعالی آپ کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اللہ